بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء طالبات، میں ہوں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکولز پری ویہ کیمپس۔ یہ ہے آپ کی آٹھویں جماعت کی اسلام میتھ کی کتاب۔ اس کا ہم نے کرنا ہے آج سبق استقامت، جس کے ہم نے سوال جواب کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں۔ جواب استقامت کے لفظی معنی ہیں سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ قرآن سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے ایک دین پر قائم رہیں۔ سوال نمبر 2 ہے قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا ہے؟ جواب قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تو وہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ سوال نمبر 3 استقامت کا حکم کیوں دیا گیا؟ فوائد بیان کریں۔ جواب استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے دین کی دعوت میں کتنے سچے ہیں، دوسرے اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہو، تیسرے اسی کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 استقامت کے اجر عظیم پر روشنی ڈالیں۔ جواب صبر و استقامت کے اجر عظیم کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں اور آخرت میں بھی اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا۔ سوال نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ جواب اسلام کی تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں چند واقعات دیے جاتے ہیں۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا آپ جانتے ہی ہیں۔ دھمکیاں، توہین، تمسخر، تکلیفیں، لالچ، قید و بند، غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا۔ چچا نے آ کر سمجھایا تو جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین کی حق کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ اس مسلح افواج کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احد میں مشکل حالات کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ سوال نمبر 6 ہے صحابہ کرام کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ جواب صحابہ کرام نے استقامت کے جو کارنامے انجام دیے وہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت خباب بن الارت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کر کے دعا کی، درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اسے آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا مگر وہ ثابت قدم رہا اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کسی کا گوشت اچیل کر الگ کر دیا گیا لیکن وہ پھر بھی اپنے دین سے نہ ہٹا۔ اور پھر انہی حضرت خباب بن الارت کے ساتھ یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان پر ہر طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ اس طرح کے سوال مکمل ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان سب سوالوں کے جواب دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنی کاپی پہ لازمی لکھنی ہے اور آپ نے ان کو یاد بھی ضرور کرنا ہے۔ اوکے، گاڈ بلیس یو اینڈ اللہ حافظ۔